ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تم شادیوں میں اسی لیے بن کر جاتی ہو نا کہ تمہاری سہیلیاں، رشتہ دار، تمہاری جو ہے وہ تعلقات کی خواتین دیکھ کر کہے دیکھو فلاں کی بہن کتنی اچھی لگ رہی ہے، دیکھو فلاں کی بیوی بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے نزدیک اس دور میں اگر سب سے بڑی گالی کوئی ہے تو وہ کسی عورت کو ہیروئن کہنا گالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہیروئن کا مطلب زنا کرنے والی، ہیروئن کا مطلب ناچنے والی، ہیروئن کا مطلب جسم کو بیچنے والی۔ حیرت کی بات یہ ہے اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو جسم فروش ہے تو وہ اس سے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب کوئی تمہیں ہیروئن کہتا ہے تو تم جو ہے وہ گردن کو جھرجھری دیتی ہو، اتراتی ہو، مسکراتی ہو، ایک دوسرے سے تالیاں لیتی ہو۔ او ہو میری تعریف کی تو حد کر دی کہ میں ہیروئن جیسی لگ رہی ہوں۔ ارے میری بہن، ہیروئن تو زانیہ کا نام ہے، ہیروئن تو شرابیہ کا نام ہے، ہیروئن تو جسم کو بیچنے اور فروخت کرنے والی کا نام ہے۔ بلکہ فاحشہ جتنی بدکار نہیں ہوتی اس سے زیادہ ہیروئن بدکار ہوتی ہے، کیونکہ فاحشہ جب زنا کرواتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کر زنا کرواتی ہے، اور ہیروئن جب زنا کرواتی ہے تو کمرے کے سامنے زنا کرواتی ہے، اور اس کے پوسٹر لگتے ہیں، اس کو فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ اتنی بدترین عورت کا ٹائٹل لے کر کے تم اتنی خوش ہوتی ہو۔ ارے تمہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی ولیمہ میں شان سے جاؤں کہ کوئی مجھے دیکھ کر پکار اٹھے تو بالکل کنیز فاطمہ لگ رہی ہے۔ تیری زندگی کو دیکھ کر کے نبی کی شہزادی کی زندگی یاد آ گئی ہے، تیری زندگی کو دیکھ کر کے ام المومنین اما عائشہ کی زندگی یاد آ گئی ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، تمہاری سوچ بدل گئی، تمہاری فکر بدل گئی، تمہارا انداز زندگی بدل گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دو جملوں کا خراج وصول کرنے کے لیے جب تمہیں اتنے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تھوڑا اپنے آپ پہ رحم تو کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بچپن میں جب اسٹو جلائے جاتے تھے تو اسٹو کے اندر ایک پین لگائی جاتی تھی، اگر وہ پین عورتوں کو چبھ جاتی تو عورتیں چیخ پڑتی تھی۔ ایک پین اگر کوئی عورت کو چبا دے تو عورت چیخ پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت اس لیے بن سمر کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ مرد دیکھ کر کے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، ایسی عورتوں کی چمڑی کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، دنیا کی فیشن میں مبتلا ہو کر کے تم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیا۔ میری بہنوں، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اگر میرا اللہ ہلکے سے ہلکا عذاب دے تو بھی دنیا کا کوئی انسان میرے اللہ کی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے کروڑوں گناہ، اپنے لاکھوں گناہ، اپنے ہزاروں گناہ جو تم کر رہے ہو، اس کا انجام تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیے۔ یا ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر برا لگے تو مجھے معاف کرنا، آپ ایسی نہیں ہے، لیکن صرف میں دنیا کا سروے پیش کر رہا ہوں۔ آج کل عورتیں بنتی ہیں، سنورتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں سے کرتی ہے، اور کبھی کبھی تو اللہ اکبر نفسانی خواہشات یہاں تک پہنچاتی ہے کہ بائک پر گھومنے کے چکر میں کسی لڑکے کے ہاتھوں آبرو فروخت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، خوبصورت زیور کے چکر میں، کبھی کبھی اللہ اکبر اپنی پسند کی شادی کے چکر میں مردوں کے ہاتھوں اپنی آبرو فروخت کی جاتی ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں، آبرو جو ہے لٹانے والی عورت کا انجام کیا ہے وہ تو بعد میں اچھی طرح یاد رکھنا۔ جو بدکار لوگوں کی صرف حمایت کرے، صرف حمایت کرے، ان کا کیا انجام ہے؟ بدکار لوگوں کی حمایت کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ تھوڑا اس پر توجہ کریں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دیکھو نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی،
نبی کی بیوی مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک ہر مذہب میں معیوب نہیں ہے لیکن بدکاری ہر مذہب میں معیوب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کی بیوی کی عزت کا تحفظ فرماتا ہے، بلکہ زلیخا جو ہے وہ عزیز مصر کے نکاح میں پہنچی تو اللہ نے عزیز مصر سے وہ طاقت ہی سلب کر لی کہ وہ ازدواجی زندگی گزار سکے۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح میں پہنچنے کے باوجود، اس لیے کہ وہ جناب یوسف کی بیوی بننے والی تھی، حضرت زلیخا کی آبرو کی یوں حفاظت فرمائی۔ لیکن اللہ اکبر، اندازہ کریں نبی کی بیوی کو اتنا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ نبی کے نکاح میں آنے سے قبل بھی ازواج مطہرات جو ہے وہ شیطانی خوابوں سے محفوظ رہتی ہیں، اتنا تحفظ ان کو دیا جاتا ہے نکاح میں آنے سے پہلے بھی۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔